أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آیات القرآن وکتاب مبین. یہ آیتیں ہیں عظیم قرآن کی اور روشن کتاب کی. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. اس سورت کے مضامین میں عقیدہ توحید اور رسالت کا بیان اور دلیل رسالت یعنی قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کا بیان اور عقیدہ آخرت کا بیان ہے. اور اس میں 4 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت صالح علیہ السلام اور ایک حضرت لوط علیہ السلام. تو فرمایا طاسین، یہ حروف مقطعات ہیں. ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بعض بریلوی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا ان کا معنی کوئی نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف مقطعات کے معانی کا علم ہوتا تو آپ امت کو ضرور بتاتے، اس لیے کہ آپ اس بات پر مامور تھے کہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ امت تک پہنچا دیں. لیکن ایک بات واضح ہے کہ جہاں بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر ضرور آتا ہے. جیسے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور جیسے فرمایا سورۃ الحجر میں الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر ضرور آیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان حروف کا تعلق قرآن مجید کی صداقت اور اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت سے ہے. فرمایا یہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور ایک روشن کتاب کی آیات ہیں. اگر واو کو تفسیری مان لیا جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ یہ آیات قرآن مجید یعنی ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت فراہم کرتی ہے اور ان کو جنت کی اور اللہ کی رحمت کی بشارت دیتی ہے کہ اگر وہ لوگ اچھے کام کریں گے اور عقیدہ آخرت کا یقین رکھیں گے اور فرائض ادا کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں گے تو ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے ساتھ وہی یقین رکھنے والے ہیں. میں ایمان والوں کی 3 نشانیاں اس میں بتائی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے، اور اگر کوئی شخص نماز ادا نہ کرے تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں.
اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے پورے آداب اور پوری شروط کا خیال رکھتے ہوئے اس کو اس کے وقت پر مسجد میں آ کر با جماعت ادا کیا جائے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو صحت دی ہے، جو جوانی دی ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ نماز ادا کریں، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اور فرمایا ایمان والے آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ عقیدہ آخرت انسان کے اعمال کو درست رکھنے میں بڑا مفید اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس شخص کی طرح جسے پتہ ہو کہ میرے اوپر بڑھاپا آنے والا ہے، تو وہ جوانی میں کچھ محنت کرے گا، کچھ بڑھاپے کے لیے پس انداز کرے گا اور وہ فائدے میں رہے گا۔ لیکن جو آدمی اپنی جوانی کو کھیل کود میں اور عیاشی میں گزار دے اور بڑھاپے کے لیے کچھ فکر نہ کرے، تو اس کو پھر بڑھاپے میں پریشانی آتی ہے۔ اسی طرح جو آدمی آخرت کا عقیدہ پیش نظر رکھے، وہ ہر قدم سوچ کر اٹھائے گا کہ میرے اس کام کا آخرت میں میرے اوپر کیا اثر ہوگا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ یقیناً وہ لوگ جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو مزین کر دیا ہے، فہم یعمہون تو وہ حیران پریشان پھرتے ہیں۔ فرمایا جن کا عقیدہ آخرت پر نہیں، ان کے برے اعمال کو ان کی نظر میں اچھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کی ساری محنت، ساری تگ و دو، ساری کوشش دنیا کے لیے ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں، بہت ہی عمدہ اور بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور آخرت سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ دنیا میں کھا پی کر اور چند دن کی عیش کر کے وہ مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یا مہون اگر مادہ ہو عین میم یا اما، تو اس کا معنی ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا ہونا، اور اگر یہ ہو عین میم ہا اما، تو اس کا معنی ہوتا ہے دل کا اندھا ہونا۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دل کے اندھے ہیں اور بصیرت سے محروم ہیں، اگرچہ ان کی بصارت تو صحیح ہو لیکن بصیرت ان کے پاس نہیں ہے۔ صاحب بصیرت وہی ہے جو آخرت کا عقیدہ اپنے دل میں رکھے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ اور وہ لوگ آخرت میں بہت خسارہ پانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ اور یقیناً آپ کو یہ قرآن مجید عطا کیا جاتا ہے، مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ ایک ایسی ذات کی طرف سے جو بہت حکمت والا، بہت علم والا ہے۔
فرمایا جن کا عقیدہ آخرت پر نہیں وہ آخرت میں بہت خسارے میں رہیں گے، اور جن کا عقیدہ آخرت کے قائم ہونے پر ہے وہ آخرت میں بہت فائدے میں رہیں گے۔ یہ آدھا مضمون ہے اور آدھا سامع کے فہم پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود سمجھ جائے کہ جو آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے ان کو بڑا نقصان ہوگا، اور جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تلقا اصل میں ہے تو تلقا، اور اس میں اشارہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنایا، بلکہ ایک واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ تلقا کا معنی ہوتا ہے کسی دور سے آنے والی چیز کو لینا یا اس کو کیچ کر لینا، جیسے گیند دور سے آتی ہے تو آدمی اس کو کیچ کر لیتا ہے، تو یہ ہے تلقی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے جبریل امین کے ذریعے سے، اس لیے کہ کوئی آدمی اس دنیا کی صحت اور زندگی کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ پاک سے کلام نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا یہ قرآن مجید ایک ایسی ذات کی طرف سے آیا ہے جو بڑی حکمت اور بڑے علم والا ہے، اس لیے قرآن مجید کے تمام احکام بھی علم و حکمت پر مبنی ہے، اور اس میں کوئی بات بھی جھوٹی نہیں ہے، اور کوئی بات بھی فضول نہیں ہے، اور کوئی بات بھی ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ ترجمہ اسلام۔ تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ آیتیں ہیں عظیم قرآن کی اور روشن کتاب کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے ساتھ وہی یقین رکھنے والے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ فہم یعمہون، تو وہ حیران و پریشان پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہ لوگ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور یقیناً آپ کو یہ قرآن مجید سکھایا جاتا ہے۔ من لدن حکیم علیم، اس کی طرف سے جو بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔